فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کی اولاد میں اگر کوئی باقی تھی تو صرف سیدہ فاطمہ تھی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی ہونے کے اعتبار سے اور بہت سارے معاملات کی وجہ سے حضرت فاطمہ کو نہایت عزیز رکھتے تھے. یہاں تک کہ ارشاد فرمایا انما فاطمۃ بضعۃ منی، بے شک فاطمہ میرے ایک جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے. یسرنی من یسرھا، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. سیدہ فاطمہ الزہرا کو جس نے تکلیف دی اس نے رسول اللہ کو تکلیف دی. یہاں سے آپ اندازہ کریں اس سیدہ کائنات کے بیٹوں کو جنہوں نے دردناک انداز میں شہید کیا، کیا اس ماں کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی؟ سیدنا امام حسین کو اور حضرت امام حسن کو جنہوں نے شہید کیا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ اس کے رسول کی ہمیشہ کے لیے لعنت ہے اور دردناک عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو ایذا دی اور ان کے والد رسول اللہ کو ایذا دی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ مکرمہ میں اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں جب مکہ والے آپ کو ستاتے پریشان کرتے. آپ کی عمر چھوٹی ضرور تھی، لیکن جب حرم کعبہ میں حضور پاک نماز کے لیے جاتے، کفار مکہ اونٹ کی گندی اوجھڑی لا کر ڈال دیا کرتے. اس وقت روایات یہ ہیں کہ حضرت فاطمہ دوڑ کر کے آتی اور ان تمام آلائشوں کو نکال کر کے دور کر دیتی اور اپنے والد گرامی سے لپٹ جایا کرتی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے والی ہر معاملے میں اور ہر چیز میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی حضرت فاطمہ ہیں. پوری زندگی بھر انہوں نے اپنی کوئی خواہش نہیں ظاہر کی کہ مجھے ایسا چاہیے مجھے ویسا چاہیے. لاڈلی بیٹیاں کیا نہیں مانگتی اپنے باپ سے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں اور کائنات کے آقا و مولا ہیں، اپنی بیٹی سے نہایت محبت کرنے والے. اگر وہ بیٹی مانگ لے تو کیا رسول نہیں لا کر دے سکتے؟ لیکن سیدہ کائنات نے زندگی بھر کوئی ایسا سوال نہیں کیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دیا اس کو لے لیا. بلکہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ والے ستا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، جانتے ہیں جب آپ کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا مکہ میں، جب وہ بہت ہی چھوٹی سی تھی، حضرت فاطمہ بہت چھوٹی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.5 سال سے 3 سال کے درمیان پتے کھائے، چمڑوں کو پانی میں گلا کر کے کھایا. اس وقت بھی حضرت فاطمہ الزہرا نہایت ہی صابرہ تھی. کہیں ایسا نہیں کہ بڑی بڑی چیزوں کا سوال کریں. بچیوں کو اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو کیوں نہیں پڑھتی؟ تمہاری بیجا خواہشیں کبھی تمہارے شوہروں کو گمراہ کرتی ہیں، کبھی تمہارے باپ کو حرام کمائی پر لے جاتی ہیں. تمہاری ناجائز خواہشیں، آج کی بچیوں کی بات میں کر رہا ہوں، تمہارے بھائیوں کو لوٹ مار کرنے پر مجبور کرتی ہیں، یا تو پھر تمہارے شوہروں کو غلط راستے پر جانے پہ مجبور کر دیتی ہیں. تمہاری خواہشات ہی تو ہیں بہت سارے مرد جس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں. کمائی نہیں ہے اور مانگ زیادہ ہے، پیسے اتنے آتے نہیں ہیں لیکن بیوی طلب زیادہ کرتی ہے، بیٹیاں مانگتی بہت ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے، افسوس ہے ان بچیوں کے لیے جو 18-20 سال اپنے ماں باپ کے ہاں پلتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں، اور پھر کسی اوباش کے ساتھ بھاگ کر کے چلی جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں میرے باپ نے تھوڑی نہ مجھے کچھ دیا ہے، یہ لونڈا ابھی جو آیا ہے اس نے مجھے 5,000 کا جوڑا دے دیا، 10,000 کا جوڑا دے دیا، فلاں دے دیا، معاذ اللہ. عزیزان گرامی، والدین کی نفرت یہ جو جوانی میں آ کر کے آتی ہے اس کی ایک وجہ میں بتاؤں. بچیوں کی تربیت صرف کھلونے لا کر، مٹھائیاں لا کر، اچھے خوبصورت کپڑے لا کر کے نہ کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں صحیح سلامت رہیں تو بچپن سے ہی ان کے سینوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالو. اگر تم نے ان کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کیا، اسلاف کی روایتیں پڑھائی، جوانی میں اللہ خود تمہاری محبت ان کے سینوں میں ڈالے گا. وہ ماں باپ کی قدر کرنے والی بنیں گی، اپنے والدین کا احترام کرنے والیاں بنیں گی. لیکن آج روتے ہوئے بہت سارے ماں باپ کو میں نے دیکھا ہے، کہتے ہیں حضرت ہم نے کیا نہیں کیا ان کے ساتھ، سب لا کر کے دے دیا ہے، اچھی اسکول میں پڑھایا،
اچھی چیزیں لا کر دی, جو مانگتی تھی سب لا کر کے دیا, اور سب سے بڑی خواہش اس کو اچھا موبائل بھی لا کے دیا, بائک بھی دلایا, سب کیا, اس کے باوجود ہمیں ٹھکرا کر کے جا رہی ہے. میرے عزیز, تم نے سب دے دیا, یہ دنیا دیا اسے, لیکن بچپن سے کاش اسے اللہ اس کے رسول کی محبت دیا ہوتا. تو آج کے وقت دیکھو, دلوں میں محبت ڈالنا تمہارا کام نہیں ہے, دلوں میں محبت پیدا کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے. اگر تم اس کی محبت ڈالو گے تو تمہاری محبت اللہ اس کے سینے میں ڈالے گا, تمہاری اولاد کے سینے میں رکھے گا. میں بات کہتا ہوں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی. جب آپ کے نکاح کا وقت آیا, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف سے جب پیغام آیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قبول کیا اور دونوں کا نکاح کیا. سادگی سے نکاح ہوا. تھوڑا سا جہیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کے جہیز کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے, بعض لوگ اس کے جواز کے لیے اپنے سارے ساز و سامان اکٹھا کرنے کے لیے اس جہیز کا لفظ استعمال کرتے. بات در حقیقت یہ تھی کہ حضرت علی حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے مدینے میں. جب ہجرت کر کے آئے تھے تو مدینے میں حضور کے ساتھ رہتے تھے. جب شادی ہوئی تو گھر الگ کرنا پڑا, تو جب نیا گھر لیا گیا تو حضور نے کچھ سامان دلایا. یہی جہیز ہے بھائی, نیا گھر دلایا جا رہا ہے, آج سے نئی زندگی وہ شروع کر رہے ہیں, تو کچھ تو سامان لگے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ گھر میں برتنے کے جو سامان حضرت فاطمہ کو دلائے, اسی کو جہیز کا نام دے کر کے یہاں کروڑوں وصول کرنے لگ گئے. ہاں, یہاں تو 4 لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, پھر بھی جہیز لا رہے ہیں. بڑا بھائی بھی لایا, منجلا بھائی بھی لایا, تیسرا بھی لایا, اب تجوریاں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے, پھر بھی لایا. وہ نیا گھر بنایا گیا تھا حضرت علی کا, تو انہیں حضرت فاطمہ کے ساتھ رہنے کے لیے جو سامان دیا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سامان دیا گیا تھا, روایات میں ملتا ہے کہ حضرت علی نے جو مہر کی رقم دی تھی اسی رقم سے دلایا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مہر ادا کیا, اتنا مہر کوئی نہیں دینا چاہتا. آج مہر نظر نہیں آتا لیکن جہیز نظر آتا ہے. حضرت فاطمہ کا جہیز لوگوں کو معلوم ہے, حضرت علی کا مہر نہیں معلوم. 10,000 سے زیادہ ہو جائے تو جماعت میں جھگڑے چلتے ہیں, مہر اتنا زیادہ کیوں رکھا, اور جوڑا 25,000 کا عورت کی طرف سے ضرور چاہیے. تم 10,000 کا مہر اپنی اس عورت کو نہیں دینا چاہتے جس کے ساتھ پوری زندگی بتانے والے ہو, وہ اپنا پورا جسم تمہارے حوالے کر رہی ہے. 10,000 کا مہر نہیں دینا چاہتے. 786 روپے رکھو مولانا, بس اتنا ہی کافی ہے. 786 روپے میں پوری اس کی 50 سال زندگی خرید رہے ہو. پتہ نہیں کتنی زندگی, 50 ہے, 25 ہے, 40 ہے, جو بھی ہے. میرے عزیزو, مہر جو ہے اس کا شرعی حق ہے جو اس کی پوری زندگی کے لیے تم دے رہے ہو. یہ نہیں کہ خالی ایک رات کا یہ معاوضہ ہے یا ایک شادی کے دن کا کوئی نذرانہ ہے, پوری زندگی کا اس کا حق ہے. آپ انصاف تو کر کے دیکھو, آپ اس سے وصول کتنا رہے اور اسے دے کیا رہے. ہاں, شادی کے وقت جو تمہارے لیے اس کا باپ خرچہ کرتا ہے وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں میں چلا گیا. بہرحال میں اس عنوان پر نہیں جاتا. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے, کہا فاطمہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر رہا ہوں, منظور ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان آپ جو فرمائیں منظور ہے. حضرت علی مہر کتنا دیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 400 مسقال چاندی دیں گے. 400 مسقال چاندی, وہی زمانے کا حساب کیلکولیشن الگ ہوتا ہے. آپ کسی بھی دارالفتہ سے سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیلکولیشن میں کتنا بیٹھتا ہے, اگر کسی کو شوق ہے تو. حضرت فاطمہ کا یہ مہر طے پایا, مہر مقرر بھی ہو گیا. بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکاح کس کی جانب سے ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ ہو. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں تو پھر میرا مہر بھی اسی شان کے مطابق ہونا چاہیے. 400 مسقال چاندی, کہا میرا مہر بھی اس شان کے مطابق رکھیں جو اللہ تعالیٰ نکاح کر رہا ہے.
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फातिमा तुम क्या पसंद करती हो महर में, तुम क्या लेना चाहती हो महर में? हजरत फातिमा ने क्या कहा, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। कहती हैं आका अगर अल्लाह निकाह कर रहा है तो रब ताला से ये लिखवा लें कि आपकी उम्मत की बख्शिश मेरे महर में रखी जाए। अल्लाह अकबर, आपकी उम्मत की मगफिरत और बख्शिश मेरे महर में रखी जाए। ख्वाहिशें हों तो ऐसी हों, तमन्नाएं हों तो ऐसी हों। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर कोई अजीज बनना चाहता तो सिर्फ उनकी उम्मत की बात करता, हुजूर खुश हो जाते थे। मेरे अजीजों, आज भी यही हाल है कि अगर तुम उम्मत का ख्याल करोगे तो मेरे आका खुश हो जाते हैं। अगर तुम हुजूर की उम्मत के बारे में बात करोगे, हुजूर पाक बेइंतहा तुम्हें नवाजने लगते हैं। हजरत जिब्राइल अमीन ने भी ये महसूस किया। जानते हैं हजरत जिब्राइल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुर्बत चाहते थे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उन्होंने क्या कहा जानते हैं? ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं मैं अपनी तरफ से आपकी बारगाह में कोई चीज पेश करूं जिससे आप खुश हो जाएं। अब हुजूर किस चीज से खुश होते हैं? मक्का वालों की तकलीफें अलग हैं, तबलीग इस्लाम में आने वाली तकलीफें अलग हैं, सब चीजें हैं। लेकिन हजरत जिब्राइल ने यह सब नहीं कहा कि इन दुश्मनों को मैं अपने पर से हिलाक कर दूंगा या तबलीग इस्लाम में चलने वालों के लिए राह हमवार कर दूंगा, बल्कि जिब्राइल अमीन ने यह पेश किया कि आका क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजर रही होगी मैं अपने पर बिछा दूंगा। पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं पर को खबर ना हो। अजीज़ा ने गिरामी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जैसे ही उन्होंने इल्तिजा पेश की मेरे आका खुश हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस से ये भी मिलता है, जिसने ये दुआ की, अल्लाहुम्मा गफिर उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगफिरतन आम्मा, अल्लाहुम्मा रहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतन आम्मा। ऐ अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया की आम मगफिरत फरमा, ऐ अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया पर आम रहम फरमा। जिसने ये दो दुआएं की, हुजूर फरमाते मेरी शफात उस पर वाजिब हो गई। उम्मत की भलाई का ख्याल करो। हजरत बीबी फातिमा ही तो हैं कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगल में जाकर के जब रोने लगे, किसी के कहने से आप सर नहीं उठाते थे। हजरत फातिमा आई, कहा बाबा जान आप सर उठाएं, मेरे आका आप सर उठाएं। हुजूर पाक उम्मत के गम में रो रहे थे कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत की बख्शिश हो जाए। हजरत फातिमा ने क्या कहा जानते हैं? हुजूर से इतना अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, जब तक आपकी फातिमा जिंदा है कोई रात सोएगी नहीं, आपकी उम्मत की मगफिरत की दुआ करती रहेगी। हुजूर पाक ने सर उठा दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कभी कोई उम्मत की भलाई की बात करता है, मेरे आका उस पर नवाजिशें ज्यादा करते हैं। आज भी अगर तुम चाहते हो मुसलमानों कि नबी कौनैन को खुश देखो और हुजूर पाक का दीदार करना चाहते हो तो भलाई उम्मत में लग जाओ। एक रात वो भी आएगी कि मेरे आका खुद तुम्हें अपने दीदार से मुशर्रफ करेंगे। उम्मत की भलाई का ख्याल तो करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भोली भाली उम्मत के लिए फिक्र तो करो। सैयदा कायनात ने हमें ये मिजाज दिया, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हमें ये मिजाज दिया। साथ ही मैं हर उस बेटी को भी कहता हूं जो अपने बाप का ख्याल करे, अपने बाप का ख्याल नहीं करती है, वो सोचे कि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का किस कदर ख्याल फरमाती थी। उनके तबलीगी मसाई में किस तरह से वो शाना बशाना ठहरती, कभी अपनी जानिब से कोई ऐसी ख्वाहिशात नहीं की। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मरतबा आई थी, बस वो गुलाम मांगने के लिए। जंग बद्र के कैदी जो गुलाम बनाए गए थे वो तकसीम किए जा रहे थे, वो भी माल गनीमत में था। वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने से आई थी। हजरत फातिमा जन्नती खवातीन की सरदार होने के बावजूद घर के काम खुद करती थी, इतना कि उनके हाथों में छाले पड़े हुए थे। चक्की पीस कर, रोटियां बनाकर और घर के सारे काम काज करते हुए उनके हाथों में छाले थे। वो किसकी बेटी हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज थोड़े से किसी मालदार की बेटी को काम लगा दो, झाड़ू लगाने के लिए कहो, नखरे करेगी, मेरा ये काम नहीं है। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं, गुर्बत की वजह से नहीं। जिसको जन्नती खवातीन का सरदार कहा गया हो
وہ چاہے تو ان کے لیے سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا کریں، لیکن باوجود اس کے فقر و فاقہ انہوں نے پسند کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جواب میں ارشاد فرمایا، فاطمہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بدر کے یتیموں کا حق باقی ہے، میں ان کا حق دیے بغیر تجھے کیسے غلام دے دوں؟ جاؤ، جب تھکن زیادہ ہو جائے کام کاج سے 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ پڑھو، 34 بار اللہ اکبر پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری تھکن دور فرمائے گا۔ اسی کو آج ہم تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں، ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں۔ یہ تسبیح فاطمہ حضور کی طرف سے عطا کی ہوئی تسبیح ہے۔ میرے عزیزو، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اور زندگی پاک کے چند گوشے اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، انہوں نے نہایت ہی پردہ داری، عفت کا خیال، عزت کا خیال اس طرح سے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں اپنے سلام کے شعر میں، جس کی آنچل کو نہ دیکھا مہر و ماہ نے، چاند اور سورج نے بھی ان کی آنچل کو نہیں دیکھا، وہ سیدہ کائنات ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ زندگی تو یوں گزاری، وقت وفات بھی انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو کھلے طور پر نہ لے جانا، جس طرح سے عام جنازوں کو اس وقت لے جایا جاتا تھا، ان کے جنازے کا پورا سائیڈ سے کورنگ کیا ہوا کپڑا لگایا گیا اور رات کے وقت لے جایا گیا، مختصر سے لوگ تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات کے بعد بھی اپنی قبر اطہر میں مدفون ہوئی، اور روایت میں یہ ملتا ہے قیامت کے دن بھی، قیامت کے دن جب سارے محشر کے لوگ کھڑے ہوں گے تب ایک فرشتہ ندا دے گا، غضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تمر على الصراط، اے لوگوں اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہیں، جنت کی طرف جا رہی ہیں۔ اور روایات میں یہ بتایا گیا ہے وہ 70,000 عورتوں کے ساتھ جا رہی ہوں گی۔ کس شان سے جا رہی ہوں گی؟ ایسے گزریں گی جیسے بجلی کی چمک تیزی سے چلی جاتی ہے، پل صراط پر اتنی تیزی سے وہ گزر جائیں گی۔ محشر کے میدان میں بھی جن کی طرف دیکھنے کو منع کر دیا گیا، وہ کیسا پردہ رہا ان کی زندگی کا، اور وہ کون خوش نصیب خواتین ہوں گی جو 70,000 کی جھرمٹ میں شامل ہوں گی۔ کہا گیا یہ وہی ہوں گی جنہوں نے زندگی فاطمہ الزہرا کی کنیز بن کر کے گزاری ہیں، ان کی زندگی پاک کو نہایت عزیز رکھتی تھی۔ میرے عزیزوں، وہ خواتین ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالی ہماری بچیوں کو اس جھرمٹ میں جگہ عطا فرمائے، ہماری بیویوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو مولا اس جماعت میں جگہ عطا فرمائے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی پاک کے بعد اب میں تھوڑی سی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میری قوم کی بچیوں سے کہ آج کے حالات کے پیش نظر جس طرح کے پروپیگنڈے پھیلائے گئے ہیں، جس طرح کا ماحول یہاں پر بنایا جا رہا ہے، آج ہمارے قوم کی بچیوں کے لیے امتحان کی گھڑی آ گئی ہے، آزمائش کا وقت آ چکا ہے۔ آج درندے دندناتے ہوئے تمہاری عزتوں کی طرف نوچ کھانے والی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، منظم پلاننگ کی طرف اور منظم منصوبہ سازی کے ساتھ ہماری بچیوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، اٹھا لے جایا جا رہا ہے اور انہیں اپنے ہاں لے جا کر کے بیاہ کیا جا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں میں میں کہتا ہوں کچھ لڑکیاں بھولی بھالی ہوتی ہیں، صورت پر آ گئی اور شیطانی چال کو دیکھ کر کے فریفتہ ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں یہ انہی گھروں کی بچیاں ہیں جن کے گھروں میں کبھی فاطمہ الزہرا کا تذکرہ نہیں کیا جا رہا ہوگا، یا بچپن سے ان کی تربیت میں کوئی کوتاہی کی گئی ہوگی، ورنہ جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ ہو، عشق مصطفیٰ ہو، اور ایک عظیم گھرانہ جس میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، احادیث کا درس ہو رہا ہو، وہاں کی بچیاں اس طرح کا قدم نہیں اٹھاتی۔ اگر اٹھاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد بھی فرمائے گا۔ آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں ہمارے ہاں جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے بچیوں کے لیے، یہاں جتنے لوگ ہیں وہ الرٹ ہو جائیں۔ آج کچھ درندے یہ اعلان بھی کرنے لگ گئے، دیکھ رہے ہیں آپ، کھلے عام پوسٹر لگا رہے ہیں۔ اتر پردیش میں کچھ گنڈے اس طرح کی بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس سال 2100 مسلمان لڑکیوں کو ہمارے ہاں بہو بنائیں گے، ہندو بنا کر کے لائیں گے اور اپنے حساب سے ان کی شادیاں رچائیں گے۔ یہ علل اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہی بات اگر میں کہہ دوں تو پھر آتنکی ہو جاؤں گا۔ اگر ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے نوجوانوں کو اس طرح کھلے چھوڑنا بھی نہیں چاہتے کہ جاؤ اٹھا لاؤ۔
میرے عزیزوں، ہم چاہتے بھی نہیں، ویسے بہت سارے نوجوان ہیں اسی کام پر لگے ہوئے رہتے ہیں. اسلام اس طرح کی تبلیغ نہیں کرتا کہ کسی کے باپ کی کسی کی بیٹی کو اغوا کر کے لے آئے اور زبردستی اپنے بستر کا اسے سامان بنائے. ہمارے ہاں یہ طریقہ نہیں ہے. ارے یہاں نکاح بھی ہوتا ہے تو پہلے قاضی عورت سے ہی پوچھ کے آتا ہے تو راضی ہے یا نہیں. بغیر رضا کے تو دولہے سے بھی نہیں پوچھا جاتا کہ قبول ہے کہ نہیں. پہلے تو خاتون سے ہی ہمارے ہاں پوچھنے کا رواج ہے, اور اگر اس کی رضا نہ ہو تو نکاح بھی نہیں. ہم زور زبردستی کے قائل ہی نہیں ہیں. کسی کو اغوا کر کے لے جانا, اٹھا کر کے لے جانا, زبردستی بہو بنانا, اگر یہ کام ہو رہا ہوتا تو پتہ نہیں سب صفایا بھی ہو چکا ہوتا. ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں. یہاں پر ان بچیوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ کچھ ایسے حالات بنائے جائیں گے, شکل و صورت اس پر کبھی مت جانا. فرمایا گیا کہ ایک نوجوان کی شکل میں شیطان آتا ہے, ابلیس لعین ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آتا ہے عورتوں کے پاس, اچھے بال, اچھا چہرہ, اچھے کپڑے, جو اپنی طرف موہ لے. تو لڑکیاں اگر شہوت کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگ گئیں تو فرمایا گیا النظر سہم من سہام الشیطان, یہ آنکھ جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. نظر جو پڑتی ہے, شہوت کے ساتھ جو نظر گئی, شیطان وہاں تیر چلا دیتا ہے. جو نوجوان تمہیں بھاگ گیا, یہ ضروری نہیں کہ وہ انسان ہی ہے, وہ شیطان بھی ہوتا ہے. شیطان کوئی لمبے سینگ والا, بڑی پونچھ والا, پر والا نہیں ہے کہ ایسی شکل میں آئے گا تب تم ڈر کے بھاگو گی. شیطان تو ایک اچھے نوجوان کی شکل میں بھی آتا ہے, خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آتا ہے, اور مردوں کے پاس خوبصورت لڑکیوں کی شکل میں آتا ہے. جب یہ بہک جاتے ہیں, گناہ کر لیتے ہیں, تب چلا جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے, اچھے اچھے پرہیزگاروں کی شکل میں آ جاتا ہے اور تمہارے ایمان کا سودا کرنے لگ جاتا ہے. میرے عزیزو, بنی اسرائیل کی وہ حکایت مجھے یاد آتی ہے جس میں اس نے ایک بڑے عابد کا تقوی بھسم کر دیا. بہت بڑا عابد, نیک, اپنے صومعہ سے نکلتا نہیں تھا. صومعہ اس کو کہتے ہیں جہاں عبادت کرنے کی جگہ ہوتی تھی پہلے بنی اسرائیل میں, اس کے باہر وہ کبھی نہیں نکلتا تھا. 4 بھائی تھے, ایک بہن تھی قریب میں. وہ چاروں بھائی تجارت کے لیے جا رہے تھے, بہن اکیلی گھر میں تھی. کہا کس کے حوالے کر کے جائیں گے؟ تو اس عابد, اس پرہیزگار شخص کے پاس آئے چاروں بھائی. کہا ہم اپنی بہن کو چھوڑ جا رہے ہیں, آپ صرف خیال رکھنا, آپ نظر رکھنا. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے. وہ چلے گئے. نظر رکھنے والا عابد, نظر رکھنے والا عابد نکلتا نہیں تھا. ایک دن ایک بزرگ آئے, وہ بزرگ یہی ابلیس لعین ہے. آ کر کے اس نے دروازے پر کہا کہ تیرے بھروسے ایک نوجوان لڑکی کو چھوڑ گئے ہیں, وہ گھر میں بیچاری اکیلی پک رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ اکتا جاتی ہے, کبھی کبھار بات تو کر لو, سو خیریت تو پوچھو. یہ اپنے صومعے کے دروازے تک آیا بس, اور وہاں سے اس کو پکار کر کے کہا. وہ لڑکی اپنے دروازے پر آئی, ایک دوسرے کو دیکھا اور بات چیت کیا, خیر خیریت پوچھا, یہیں تک تھی بات. لیکن شیطان یہیں سے اپنے کام شروع کرتا ہے. اس کے بعد دوسرے دن یہ عابد اور بات چیت شروع کر دیا. یہاں سے یہ سلسلہ اتنا بڑا کہ اس کے اندر عبادتوں کی جو طلب تھی وہ کم ہونے لگی. اب یہ اپنے صومعہ سے نکل کر کے اس کے گھر بھی جانے لگا, جا کر کے گھنٹوں بات چیت کرتے رہے. وہ وقت بھی آیا جب اس نے اس کے ساتھ زنا بھی کر لیا, اس ایک نوجوان خاتون کے ساتھ, کیونکہ یہ شادی نہیں کرنے والا تھا. پوری قوم کے نزدیک یہ نہایت عابد ہے, پرہیزگار ہے. زنا ہو گیا, حمل بھی ٹھہر گیا. اب کیا کرے؟ نوجوان لڑکی کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے ہیں, ڈرا. وہی ابلیس آیا پھر بزرگ کی شکل میں, کہا دیکھو بہت بڑا معاملہ ہو جائے گا, اگر تم یہ معلوم ہو گیا تو پوری قوم تمہارے ساتھ کیا کرے گی. کہا کیا کروں؟ کہا اس کا گلا دبا دو, مار دو اور دفن کر دو, گھر میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس نے قتل کر دیا اس لڑکی کو اور دبا دیا اندر, زمین صاف کر دیا. جب چاروں بھائی تجارت سے واپس آئے, پوچھا کہاں ہے ہماری بہن؟ کہا وہ بیمار ہو گئی تھی, میں نے اس کو بہت علاج کیا, انتقال کر گئی, قبرستان میں دفن کیا, ایک جھوٹی قبر دکھا دیا. وہ روئے دھوئے, ہو گئی بات ختم. لیکن کیا یہیں پر سلسلہ ختم ہو جاتا ہے؟ چند دنوں کے بعد ان بھائیوں کے پاس یہ ابلیس آیا. کہا یہ عابد جھوٹ بولتا ہے, یہ جو عبادت کرنے والا مکار ہے جھوٹ بولتا ہے, تمہاری بہن سے اس نے منہ کالا کیا,
حمل ٹھہرا تو اس کے بعد اس نے مار کر کے یہیں گھر میں دفن کیا. انہوں نے کھود کر کے دیکھا تو لاش کا پرانا بقیہ مل گیا. اب وہ واویلا مچا کہ باہر آنے کے بعد اس کو سوما سے باہر کھینچا گیا, اس کے کپڑے پھاڑے گئے, اس کے بال نوچے گئے, منہ کالا کیا گیا, پورا گاؤں ٹوٹ پڑا, اس کا سوما توڑ ڈالے, اور اس کے بعد پھر اس کو پھانسی پر چڑھایا گیا. پھانسی پر جب چڑھایا گیا تب پھر ابلیس آیا. ابلیس آیا, کہا کہ بہت بری حالت ہو گئی تمہاری, مجھے افسوس ہے لیکن میں تجھے بچا سکتا ہوں, میں تجھے یہاں سے نکال سکتا ہوں, میرے پاس طاقت ہے. کہا کیا کرنا ہوگا بتا دے. اس ابلیس نے کہا بس تو یہ کہہ دے کہ تیرے لیے سجدہ جائز ہے, یعنی اپنے لیے. کہا کہ تم مجھے یہ سمجھ لے کہ میں آزاد کروں گا تو تم مجھے سجدہ کرے گا. کہا بالکل کروں گا, سجدہ کروں گا. کفر کر دیا. اسی وقت اس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا. شیطان بھاگ گیا. جس کی ابتدا عبادتوں سے شروع ہوئی تھی, انہی نظروں کا دھوکہ تھا کہ کفر پر موت ہو گئی. یہ حکایت بھی موجود ہے. میں ان بچیوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم اچھے گھروں کی ہوں گی, اچھے خاندانوں کی ہوگی. بہت ساری لڑکیاں یہ دلیل دینے لگ جاتی ہیں کہ ہم ان کو صحیح راستے پر لے کے آ جائیں گی, وہ مسلمان بن جائیں گے, فلاح ہو جائیں گے. تبلیغ کا اتنا ہی شوق ہے تو مجھ سے رابطہ کریں, بہت سارے میدان ہیں, میں بھیجوں گا تبلیغ کے لیے. صرف اور صرف کسی ایک لڑکے پر یہ اس طرح کے حالات. بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ تمہارا دین خطرے میں آ گیا اور کفر پر موت ہو گئی. ابھی چند مہینے پہلے, 6-7 مہینے پہلے کا ایک واقعہ گردش کر رہا ہے, اخبارات کی سرخی بھی بنا اور بہت سارے سوشل میڈیا پر یہ گردش بھی کرتی رہی بات. مدھیہ پردیش کے کسی علاقے کی ایک نوجوان لڑکی اپنے گھر چھوڑ کر بھاگی تھی اسی طرح سے, اور اس کے گھر گئی, سب کو چھوڑ دیا. 4 مہینے اس کے ساتھ نہیں گزارا. ایک دن اس نے صرف یہ کہا تھا کہ مجھے شام میں گھمانے کیوں نہیں لے جاتے. اسی بات پر جھگڑا شروع ہوا, یہاں تک پہنچا کہ اس غیر مسلم نے اس عورت کو گلا گھونٹ کے مار دیا. لڑکی مسلمان تھی, گھر واپس آ نہیں سکتی تھی, مر گئی. اور رو دھو کر کے گھر والوں نے کہا کہ بیمار ہو گئی تھی, ہم نے وہی واقعہ ہوا. لیکن پولیس کو بعد میں شک ہوا, تفتیش شروع کی, 3rd ڈگری لگایا تو سب بول دیا. کہا کہ ایسا ہوا تھا اور میں نے مار دیا ہے. عزیزان اکرامی, پوسٹ مارٹم آنے کے بعد پتہ چلا 2 مہینے کے بعد کہ اس لڑکی کو انہوں نے اس طرح سے مار دیا تھا. میں ان بچیوں سے کہتا ہوں جو اپنے گھروں کی عزت کو لے کر کے نکل جاتی ہیں. آج میں اسی بات کی طرف آنا چاہتا تھا. آؤ تمہیں میں مثالی خواتین کی وہ زندگیاں بتاؤں جن کے اوپر مکہ والوں نے مظالم کے پہاڑ ڈھا دیے. کیا نہیں کیا. اس سیدہ سمیہ کو لاکھوں سلام, جن کو گھر سے گرفتار کر کے مکہ کے کافروں نے بیچ بازار میں لایا اور گھوڑے کی ٹانگوں سے باندھ دیا. کہا سمیہ چھوڑ دے اپنے دین کو. اگر خواہشات ان عورتوں کے دلوں میں بھی ہوتی تو چھوڑ دیتی. مکہ کے بڑے بڑے رئیس ان کو اپنانے کے لیے تیار تھے, بڑے بڑے پیسے والے اپنے لیے اپنے گھر کو ان کو بلانے کے لیے تیار تھے. سیدہ سمیہ اس وقت بھی احد کہتی رہی, میرا اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ میں کسی بات کا اقرار نہیں کروں گی. ان کو اتنا مارا سیدہ سمیہ کو. ابو جہل خبیث مردود نے ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر کے انہیں شہید کیا. تمہیں معلوم ہے پوری اسلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا, اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی اگر کوئی ہے تو سیدہ سمیہ ہے. وہ عورت ہے جنہوں نے جان پیش کر دیا, دین نہیں دیا, دین نہیں بیچا. حضرت فقیہہ, حضرت نہدیہ, حضرت زنیرہ, یہ وہ صحابیات ہیں جو باندیاں تھیں یا غلام تھیں لیکن بہت ماری گئی ہیں, بہت تکلیف اٹھائی گئی. اب تک تم حضرت بلال حبشی کا ہی سنتے رہے نا, حضرت خباب کا سنتے رہے, حضرت نہدیہ کا سنو, حضرت زنیرہ کا سنو, حضرت فقیہہ. ایک ایسی صحابیاں ہیں جن کو خود حضرت عمر مارتے تھے ایمان لانے سے پہلے, اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تھے اور بیٹھ کر کے کہتے کہ میں تجھے اس لیے نہیں چھوڑا ہوں کہ تجھ پر رحم آ گیا, اس لیے چھوڑا ہوں کہ میں تھک گیا ہوں. حضرت فقیہہ اس وقت بھی کہتی, عمر اگر تو ایمان نہیں لائے گا تو پھر تجھے ہر مار کے بدلے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا, اور اگر تو ایمان لے آتا ہے تو یہ مجھ پر جتنے مار مارا ہے سب معاف ہو جائیں گے.
اس وقت کہتی تھی حضرت فقیہہ، کون عورت ہے جو مار کھانے کے بعد یہ کہے کہ تو ایمان لے آ جا؟ کون ہے؟ یہ ایک باندھی تھی حضرت فقیہہ، حضرت زنیرہ، ایک صحابیہ ایسی ہیں مکہ کی. انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد مکہ والوں نے اتنے تانے دیے ان کو، اتنے تانے دیے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بیمار ہو کر کے ان کی آنکھیں چلی گئیں. اب تانے دینے والوں کو اور بڑا موقع ملا، اور بڑا موقع ملا. پورے مکہ والے یہ کہنے لگے زنیرہ دیکھو، لات و حبل اور عزا جو ہمارے خدا ہیں، انہوں نے تجھے وہ کیا کہتے ہیں شناپ دے دیا. یہ لوگ کہتے ہیں شراب دے دیا، جس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ بددعا لگ گئی ہمارے خداؤں کی تجھے، تیری آنکھیں چلی گئی. حضرت زنیرہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، مسکراتی تھی اور کہتی تھی میری آنکھیں جس نے دیا تھا اس نے لیا، تمہارے خداؤں کو تو اپنے آس پاس کی بھی خبر نہیں ہوتی، ان کی خود کی آنکھیں نہیں دکھتی، وہ میری آنکھیں کیا لیں گے. دوسرے عورتیں بہت جلدی ان باتوں کی طرف آ جاتی ہیں، ارے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حقیقت میں جو کہہ رہے ہیں کہ فلاں کی بددعا لگ گئی، اب شگن ہو گیا، فلاں ہو گیا. ان کی آنکھیں چلی گئی تھی تب بھی وہ ایمان پر قائم تھی. یہاں بچے رونے لگ جائیں، 3-4 دن ستانے لگ جائیں تو آ جاتے ہیں. کہا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ اس کا نام کوئی سخت ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ ایسا ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے. پوچھا نام کیا ہے؟ کہا حسین ہے. کوئی سخت نام ہے؟ وہ عورتیں بھی آئی جنہوں نے اپنی بچیوں کا نام زینب رکھا. کہا حضرت نام کا تو کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے. معاذ اللہ رب العالمین، اسلامی نام رکھے ہو، انت وشواس کہاں سے تمہارے اندر آیا ہے؟ ہاں برے نام اگر رکھے ہو تو پھر بدلو، لیکن اسلامی نام اگر ہیں تو بیماریاں تو آتی جاتی رہتی ہیں. ناموں سے بیماری اگر آنی ہوتی، ناموں سے ہی جانی ہوتی تو شاید ساری دنیا والے ایک ہی نام رکھتے، آج ایک ہی نام رکھتے کہ ہاں جو صاف ستھرا ہو، جس نام سے کبھی بیماری نہیں آتی، سارے لوگ وہی نام رکھتے. ایسا نہیں ہے. یہ اس طرح کی اندھی عقیدتیں جو داخل کی گئی. حضرت زنیرہ اس صحابیہ سے ہمیں ملتا، آنکھیں چلی گئی تب بھی وہ ایمان پر اس طرح قائم تھی اور کہتی مجھے ایمان لانے کی وجہ سے آنکھیں نہیں گئی ہیں، تمہارے خداؤں کو آس پاس کا ہوش نہیں ہوتا، وہ میری آنکھیں کیا لیں گے. حضرت ام شریک ایک صحابیہ ایسی ہیں، مکہ والوں نے، ان کے خاندان والوں نے، ان کے ددیال ننیحال دونوں خاندانوں نے مل کر کے کیا کیا جانتے ہیں؟ حضرت ام شریک کو کڑی دھوپ میں کھڑا کیا، ایسی دھوپ میں کہ جو ریتیلی زمین ہے کھلے میدان میں ان کو کھڑا کرتے، اور اگر وہ آگے بڑھتی تو کوڑے سے مارتے، اسی میدان میں کھڑا کرتے. کتنی دیر؟ گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، 3 دن تک کھڑا رکھا. بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ان کی آنکھیں باہر آنے لگ گئی تھی. حضرت ام شریک یہ بھی صحابیاں ہیں. اس کڑی دھوپ میں، آج مکہ کی دھوپ جانتے ہیں آپ 50 ڈگری کے اوپر جاتی ہیں، 50 ڈگری کے اوپر. شاید آپ 35-40 ڈگری میں ہی پریشان ہو جاتے ہیں، 50 ڈگری سے اوپر کی دھوپ برداشت کرتی ہوئی گرم ریت پہ کھڑی رہی 3 دن تک. 3 دن کے بعد وہ کہنے لگے کہ تو اپنے خدا کو چھوڑ دے، چھوڑ دے. حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کانوں میں آواز تک نہیں آ رہی تھی. میں نے روایت پڑھا، آنکھیں بھیگ گئی. حضرت ام شریک پوچھنے لگی کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے اشارہ کر کے کہا ایک کو جو تو مانتی ختم کر دے. کان سنائی نہیں دے رہے، آنکھیں باہر آ چکی ہیں، جسم تپ رہا ہے، پیروں میں چھالے پڑ گئے. تب وہ پکار کر کے کہتی اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. کوڑے مار مار کر کے ان کو زخمی کر دیا تھا حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور جانتے یہی وہ صحابیہ ہیں. حضرت ام سلیم، کتنی صحابیات کی میں بات تمہارے سامنے رکھوں. حضرت ام سلیم ایک وہ صحابیہ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر آرام کرنے کے لیے جاتے تھے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کے یا گرمی سے پسینے ہوتے تو وہ قطرے جمع کر کے رکھتی تھی. یہ حضرت انس کی ماں ہیں جنہوں نے حضور کے پسینے کو جمع کر رکھا خوشبو کے لیے. اور روایات یہ بتاتی ہیں ان کی 7 پشتوں تک وہ خوشبو آتی تھی. وہ ام سلیم جب ان سے نکاح کے لیے ابو طلحہ نے پیغام بھیجا، وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھی. آج کے حالات کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، ام سلیم کیا کہتی ہیں؟ ابو طلحہ کو بہت پسند کرتی تھی، خوبصورت تھے ابو طلحہ، بہت ہی
कड़ियल जवान भी, और उम्मे सुलैम उनको पसंद करती थी, निकाह हो जाए। सामने से अबू तलहा आए, उम्मे सुलैम निकाह कर लेते हैं हम। उम्मे सुलैम ने कहा मेरी पसंद अपनी जगह पर, तुम खूबसूरत हो अपनी जगह पर, तुम कड़ियल जवान हो अपनी जगह पर, मगर मेरा ईमान मेरे साथ है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अल्लाह को एक मानती हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानती हूँ, मेरा तुम्हारे से निकाह कैसे हो सकता है? अगर तुम ईमान नहीं लाए तो हमारी जिंदगी में कभी मिलाप नहीं हो सकता। हजरत उम्मे सुलैम की दावत पर हजरत अबू तलहा ईमान लाए, और ईमान लाए तो सिर्फ निकाह के लिए नहीं लाए, हुजूर के जानिसार बन गए और अशरे मुबशरा सहाबा में दाखिल हुए हैं। खवातीन का ये भी किरदार है अजीजा ने गिरामी, वो ऐसे नहीं कि पसंद आ गया जवान तो घर से भागकर निकल पड़ी, चाहे कहीं पर भी जाकर के शादी रचाना पड़े। माज़अल्लाह उन बच्चियों की जिंदगी पर मुझे बड़ा अफसोस होता है जिन माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला करके फख्र करती हैं। ये सब कहां से हो रहा है जानते हैं? ये सब इसी टेलीविजन से, इंटरनेट से और सीरियलों से। आज पूरी दुनिया मिला करके ऐसी चीजें दिखाना चाह रही है। मुझे कल ही हमारी एक खातून ने ये कहा था, बताया था कि सबसे ज्यादा अभी फिलहाल औरतें पाकिस्तानी सीरियल और वहां के टेलीविजन से नश्र होने वाली फिल्मों वगैरह को देखती हैं। मुझे इसकी खबर नहीं थी, लेकिन अगर इस तरह का माहौल वहां से पेश किया जा रहा है तो मैं तो कहता हूं कि इन तमाम चीजों पर बंदिश लगानी चाहिए। और ये तासुर दिया जाता है लड़कियों को कि आजाद रहो, जो तुम्हें पसंद है उससे भाग जाओ, माँ बाप राजी हो नाराज हो कोई मसला नहीं, बाद में सब ठीक ठाक हो जाता है, सब बराबर हो जाता है। अजीजा ने गिरामी, तुम्हें पता है कि ये वो वालिदैन जिनकी रजा में तुम्हारी जन्नत है, जिनकी नाराजगी में तुम्हारी जहन्नम है, माओ को रोता हुआ, बाप को रोता हुआ, बिलखता हुआ छोड़ करके चले जाते। पसंद है कहीं से तो फिर वालिदैन को राजी क्यों नहीं कर लेते इन बातों पर? हाँ, जहां तक रही बात मुसलमानों की आपस में, कभी माँ बाप अगर नाराज होकर बैठते हैं तो वक्त लग जाएगा, मना लेंगे, और निकाह हो गया तो कोई हर्ज नहीं। मुझे तो अफसोस इस बात पर है कि ईमान भी छोड़कर जा रही हैं। घर छोड़ा तो छोड़ा, और अगर कोई जवान ऐसा था जो इस्लाम की तरफ तुझे ले जाता या तुझे वो इस्लाम में ही रखता तो अलग बात थी। यहां तो बाज़ाब्ता उन सांपों के घरों में जा रही हैं जो पूरे इस्लाम को डसने के लिए बैठे हुए हैं। आज जो मेरे नबी की शान में गंदी गालियां दे रहे हैं उनके घरों में जाने के लिए बच्चियां बैठी हुई हैं। और अगर कोई लड़कियां इस तरह जाती हैं तो मैं कोई खौफ इस बात का नहीं कर रहा हूं कि तुम्हारे जाने से इस्लाम घट जाएगा, हरगिज नहीं। इस्लाम की जड़ें तहतुस्सरा से नीचे हैं, इसकी शाखें औजे सुरैया के ऊपर हैं। पूरी दुनिया मिलकर के हिलाए तो इस्लाम का कुछ बाल बेका नहीं होगा। तुम अपना जहन्नम खरीदने जा रही हो, मेरे इस दीन को कुछ नुकसान नहीं होगा। 4 लड़कियां चली जाएं तो क्या इस्लाम में खत्म हो जाएगा? ये उस समंदर का नाम है जिससे चुल्लू भर पानी निकलने से समंदर का कुछ बिगड़ता नहीं, कुछ नहीं बिगड़ता। हाँ, ये जो जितने भी ढोंगी हैं, जितने भी पाखंडी हैं, जितने भी संगी हैं, जिस तरह के ये ऐलानात अलल ऐलान करके हमारा दिल जलाने की कोशिश करते हैं कि हम इनको इनके मजहब से दूर करेंगे और अपने घर की बहू बना करके लाएंगे। बाज़ाब्ता इस पर तंजीमें बन रही हैं, संगठन बन रही हैं, और इस पर न पुलिस कुछ करना चाहती है न हुकूमत कुछ करना चाहती है, क्योंकि उनके 1000 गुना भी इनके नजदीक माफ हैं। हाँ, अगर वो धर्म परिवर्तन करें तो ये असल की तरफ आने की बात होगी, और अगर हम तबलीग करें तो आतंकवादी हो जाएंगे। हमारे लिए दहशतगर्दी का लफ्ज इन्होंने बना करके रखा हुआ है। ए मुसलमानों, अब सफाई देना और डिफेंस करना छोड़ दें कि हम ऐसे नहीं वैसे नहीं। ये कौन होते हैं इनको सफाई देने वाले? हैं ना ये हमें सजा देने वाले ना जजा देने वाले। इस्लाम अपनी हक्कानियत पर कल भी जिंदा था, आज भी और हमेशा रहेगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमारा ताल्लुक है, वो हमें सजा और जजा देने वाला है। अब यहां पर बात ये दुगली पॉलिसी की, हिपोक्रेसी जिसको कहते हैं, मुनाफिकत जिसको कहते हैं, वो हमारी हुकूमतें करती हैं। क्या ऐसी संगठनों को नहीं कहा जाता कि तुम ये नफरत फैला रहे हो, जहर फैला रहे हो? और अगर इस तरह की हरकतें करते हो कि बाज़ाब्ता मुसलमान बच्चियों को उठा करके ले जाना, उस पर उनको लाखों का इनाम देना कि तुम उठा करके ले आओ, किसी के घर से बच्ची को 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख इनाम देंगे।
तुफ है, लानत है ऐसी चीज पर कि तुम लड़कियों के जरिए से अपने मजहब को बढ़ाना चाहते हो, हम अपनी गर्दनों से इस्लाम को फरोग देना चाहते हैं। हाँ, ये नीच तरीके से नहीं, किसी इस तरह के हल्के तरीके से नहीं जो यहूदी करते रहे, ईसाई करते रहे, अपनी बेटियां सजा सजा करके देते रहे या दूसरों की लड़कियों के जरिए से घुसते रहे। इस्लाम इस तरह से नहीं है। सलाउद्दीन अय्यूबी के पास कई दोशीज़ाएं, कई खूबसूरत लड़कियां आती रही, सलाउद्दीन अय्यूबी ने एक नजर उनकी तरफ नहीं देखा। तुम्हें मालूम है सुल्तान उल हिंद गरीब नवाज के पास 40 दिन तक एक लड़की जाती रही, सिर्फ अपने दामे फरेब में फंसाने के लिए कि हमारी तरफ आ जाए। राजे की बेटी थी, लेकिन 40 दिन तक उस मर्द कलंदर ने एक नजर तक नहीं देखा। 40 दिन के बाद वो खुद फिदा हुई और दायरा इस्लाम में दाखिल हुई। अजीजा ने गिराम वक़ार, ये हमारी तारीख रही है। हम किसी के घरों में छेद डाल करके, सुराख मार करके उठाना नहीं चाहते। हाँ, इंशाअल्लाह अज़ीज, तुम ले जाना चाहते हो, बहू बनाना चाहते हो, जिस तरह की हरकतें पैदा कर रहे हो, इंशाअल्लाह अब हमारा पैगाम आम होगा। देखना, ये जवान जब गुलाम मुस्तफा बनेगा, एक एक नहीं 4-4 साथ आएंगे इंशाअल्लाह, आएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये बीवी बनाने के शौक से नहीं कह रहा हूं। हाँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़, मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत में हर कोई ज़रूर वारफ्ता होगा। इसलिए कि हमने तबलीग जो किया है पूरी दुनिया में, वो अखलाक़ मुस्तफ़ा से किया है, दीन मुस्तफ़ा से किया है। कल ही मैंने वो अफ़गानिस्तान की एक खातून के मुतालिक, अफगान की नहीं है, वो इंग्लैंड की खातून है, उसने अपना बयान नशर किया है कि वहाँ के कुछ मुसलमानों का जो रवैया मेरे साथ था, और उसने पूरा हिजाब पहन करके अपना एक इंटरव्यू दिया है। ये झूठा प्रोपेगेंडा था जो फैलाया जा रहा था, इस्मत दरी करते हैं, इज्जत लूटते हैं, मगर मेरी इज्जत की अगर किसी ने वहाँ पर हिफाजत की है तो ये जवान मुसलमान ही थे, जिन्होंने मेरी तरफ किसी को बढ़ने नहीं दिया। आज से 8 साल पहले करीब अमेरिका की एक रिपोर्टर ने भी ये कहा था, एक वक्त था जब नेटो अफवाज मेरे ऊपर हमला कर रही थी, वो दरिंदे जो बरसों से अपने घरों से बाहर हैं, वो लोग मुझे तन्हा पा करके, एक अखबारी नुमाइंदा रिपोर्टर थी, कह रहे हैं कि वो मुझ पर हमला करके बैठे थे, ले जाने वाले थे, लेकिन 2 चंद नौजवान ऐसे आए कि मुझे छुड़ा लिया। शाम का वक्त था, लेकिन मैंने उनके चेहरे देखे, ये जवान है, मुसलमान है, और डर गई। हमारे फौजी तो ले जाते, एक रात के बाद छोड़ देते, ये तो आतंकवादी, ये दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करेंगे। लेकिन वो खातून कहती है, रात का वक्त हुआ, कमरे में एक जगह इन्होंने मुझे रख दिया था, रात के वक्त थोड़ा सा दरवाजा खुला और खाने का बर्तन मेरे अंदर आया, मैंने खाना खाया, मेरे कपड़े कुछ जगह से फटे हुए थे, झाड़ियां लग करके। वो कहती है कि रात के वक्त एक जोड़ा कपड़ा भी आया, दूसरे दिन नाश्ता भी आया, खाना भी आया। 2 दिन के बाद हमारे मुल्क की एम्बेसी के अफराद आए और दरवाजा खोल करके मुझे ले गए, और उसके बाद वहां एम्बेसी में जाने के बाद उस खातून से एम्बेसी के अफराद ने कहा, ये जो 2 नौजवान हैं जो तुझे खाना दे रहे हैं, जो तुझे कपड़े दिए हैं, उन्होंने आकर के हमें इत्तला दी कि तुझे तेरे मुल्क तक हिफाजत से पहुंचाया जाए। वही हमें यहां तक का पता दिए हैं। वो खातून वापस जाकर के पूरा आर्टिकल लिखती है और कहती है, दुनिया ने जो बताया वो और मुसलमान है, आंखों ने जो देखा वो और मुसलमान है। नौजवानों, आज भी तुम अखलाक़े मुस्तफ़ा से लोगों को कायल कर सकते हो, उनको अपना गर्विदा बना सकते हो। सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में वो यहूदी औरत जिसने ख़त लिख करके अमीरुल मोमिनीन से कहा था, मैं मदीने में रहना नहीं चाहती, मैं यमन जाना चाहती हूँ, मेरे घर वाले रिश्तेदार सब वहाँ हैं। खलीफा अव्वल सिद्दीक़ अकबर ने 2 जवानों को उस औरत के साथ कर दिया, ले जाओ इसे यमन तक छोड़ाओ। उसको ऊँटनी पर बिठाया, वो 2 जवान लेकर के निकलते थे। वो खातून कहती है, जगह जगह चौकियां आती थी, चेकिंग पॉइंट आते थे, लोग पूछते थे कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो। ये 2 जवान जवाब देते, खलीफा इस्लाम सिद्दीक़ अकबर की मेहमान है, मुल्क यमन जा रही हैं। तो फौरन चौकी खोल दी जाती, कोई ऊंट के ऊपर नजर तक नहीं उठाता था, पूरे यमन पहुंच गई। वो कहती है खातून यहूदी औरत कि पूरे सफर साथ रहने वाले 2 जवानों ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा नहीं। पहुंची वहां पर तो अपने पूरे खानदान वालों को बुलाया और सब रिश्तेदारों को जमा करके कहती है, ऐ मेरे अजीजों, तुम्हारी वजह से मैं मदीना छोड़ करके आई, अब तुम सब के सब गवाह हो जाओ, मैं इस्लाम लाती हूं, मदीना वापस जाती हूं।
مجھے میری عزت کی حفاظت وہیں پر نظر آتی ہے. جس دربار کے یہ غلام ہیں وہ میری عزت کے اصل محافظ ہیں. عزیزان کرامی، اسلام میں پلنے والا جوان دوسروں کی عزتوں پر ڈاکہ نہیں ڈالتا، دوسروں کی بہنوں کی عزتیں نہیں لوٹتا. تم اپنے حرکات سے آج یہ دکھا رہے ہو کہ تمہیں آتنکوادی سنگھنوں نے پالا ہے، تمہیں تمہارے پنڈتوں نے یہی چیز سکھایا ہے کہ کسی کے بھی گھر کی بیٹی اٹھا لے جاؤ. ہم اپنے ممبر سے اپنے ہر بچے کو کہتے ہیں تمہارے گھروں کی بیٹیاں جس طرح عزت کی ہیں اسی طرح دوسرے مذہب کی بیٹیوں کی بھی خیال رکھو، ان کی طرف بھی تمہاری نظر نہ اٹھایا جائے. آج تک آپ نے کسی عالم سے سنا، کسی ممبر سے سنا کہ ہم نے آپ کو کہا ہے جاؤ لے آؤ 2 لاکھ دے دیں گے، 5 لاکھ دے دیں گے؟ ہم تو یہاں منع کرتے ہیں. کیا تمہارے پاس کمی ہے خواتین اسلام کی؟ تمہارے گھروں میں تمہارے بچوں کی ماں بنے تو وہ عورت بنے جس نے قال اللہ اور قال الرسول کہا ہے، محبت مصطفیٰ کے نغمے سنائے ہیں. کبھی بچوں کو سلائے تو فاطمہ کے نغمے سلائے. عزیزان گرامی، ہم اپنے جوانوں کو تربیت اس طرح کی نہیں دیتے کہ اٹھا لاؤ، بھگا لاؤ، لے جاؤ. یہاں سنگھٹنیں بن رہی ہیں. تم اپنے کردار سے یہ بتانا چاہ رہے ہو، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ تم جس طرح کی پرورش پائے ہو صرف لوٹ مار، قتل و غارت. میرے عزیزو، یہ حالات جو آج بنے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ یہ اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں. وہ پاکنڈی گھر میں بیٹھ کر کے یا گوفے میں بیٹھ کر کے یہ بھونکتے ہیں کہ مدینے کے یہ مسلمان بلاتکار تھے، لوٹ مار کرتے تھے، عورتوں کا کاروبار کرتے تھے، عورتوں کو لے جایا کرتے تھے. یہ ساری چیزیں تم اپنے ہاں بیٹھ کر کے بتا رہے تھے، لیکن اللہ نے یہ ثابت کر کے دکھایا اب گھروں سے اٹھانے والے تمہاری قوم سے ہیں، لوٹ مار کرنے والے تمہارے جوان ہیں، عورتوں کو بھگا لے جانے والے تمہارے جوان ہیں. دنیا اب سمجھ جائے گی تم بولتے ہو اسلام پر اور اللہ نے یہ سارے کردار تمہارے گھروں کے کونوں سے نکال کر دکھایا. حقیقت میں اسلام عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے آیا ہے. جس وقت عورتوں کو بازار میں بیچا جا رہا تھا میرے آقا نے عورتوں کی عزت یہاں تک بڑھائی، کہا جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اسی دن رزق کے 10 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا جس نے 2 بچیوں کی حفاظت کی، پرورش کی اور اچھی جگہ نکاح کر کے دے دیا، وہ میرے آقا فرماتے ہیں اس پر جنت واجب ہو گئی، اس پر جنت واجب ہو گئی. بشارت تمہیں بیٹیوں پر دی گئی، بیویوں کو کھلانے میں صدقے کا ثواب، ماں کے قدموں کے نیچے جنت. اللہ اللہ، یہ سب عورتوں کے لیے کس نے بتائے؟ کس نے بتائے؟ ارے یہاں ہمارے اسی ملک میں عورت بیوہ ہو جائے تو اس کو چتا کے ساتھ آگ میں جلا دیا جاتا. بیوہ عورتوں کو اب شگن مان کر کے اپنی محفلوں میں نہیں لایا جاتا. آج تک یہ روایات موجود ہیں. آج تک ایسی ودواؤں کے بہت سارے ایسے علاقے بنے ہوئے ہیں جہاں عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. میرے عزیزو، دنیا میں وہ واحد شخصیت ہے میرے آقا کی ذات جس نے ایک عورت حضرت عائشہ کنواری، اس کے علاوہ جتنے نکاح کیے سب بیواؤں سے کیے. یہ بتانے کے لیے کہ بیوہ گھر سے نکالی جانے والی عورت نہیں بلکہ گھر میں ہو تو اس کے ذریعے سے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. عورتوں کو عزت بخشا ہے، عورتوں کو عزت بخشا ہے. میں اپنی بچیوں کو آج یہ باتیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تمہاری تاریخ اندھیرے میں نہیں ہے، تمہاری تاریخ سیاہ نہیں ہے، روشن ہے. اسلام میں عظیم خواتین موجود ہیں، کردار کے بھی، عمل کے بھی.